اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے مسیحی اشتیاق سلیم خاکرو کا کام کرتے تھے۔ گزشتہ سال نومبر میں فیس بک پر توہین مذہب سے متعلق مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں وہ اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ 32 سالہ مسیحی عمران رحمان 2 بچوں کے باپ ہیں۔ انہیں گزشتہ سال ستمبر میں واٹس ایپ گروپ میں توہین مذہب سے متعلق میسج شیئر کرنے کے الزام میں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے لاہور سے گرفتار کیا تھا۔ شگفتہ کرن کو FIA نے واٹس ایپ گروپ میں توہین مذہب سے متعلق مواد بھیجنے پر جولائی 2021 میں حراست میں لے لیا تھا۔ وہ ابھی تک راولپنڈی جیل میں ہیں۔ یہ اور ان جیسی بہت سی دیگر کہانیاں واشنگٹن DC میں ہونے والے 2 روزہ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم سمٹ میں شرکاء کے سامنے لائی گئیں۔ عام لوگوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو ہے قانون کو کام کرنے دینا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور سیکنڈلی یہ نہیں کہ آپ کسی نے ایکیوز کیا اور دوسرے لوگ آئیں اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور پھر بندے کو جو ہے وہ وہاں پر یا آپ موب وائلنس یا پھر آپ اس کو وہاں پہ جان سے ماریں۔ تو آپ بغیر تصدیق، بغیر آپ اس کے پروف کے جب آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے آپ کو کوئی بھلائی نہیں آپ کر رہے۔ جوزف جینسن پاکستانی مسیحی ہیں۔ وہ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا بیجا استعمال اور جبری تبدیلی مذہب جیسے موضوعات پر مکالمے میں حصہ لینے کے لیے ہالینڈ سے آئے تھے۔ جوزف کی بہن اور بہنوئی کو بھی 2013 میں توہین مذہب کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا، جہاں تقریباً 8 سال بعد کوئی ثبوت نہ ملنے پر انہیں رہائی ملی۔ دیکھیے، بلاسفیمی لاز تو ہم پاکستان کے عیسائی جو ہیں، ہندو جو ہیں، احمدی جو ہیں اور مسلمان بھی جو ہیں، یہ ان لوگوں سے سب لوگوں کو افیکٹ کیا ہے بلاسفیمی لاز نے۔ تمام دنیا میں مذہب، اظہار رائے کی آزادی اور انسانی حقوق جیسے موضوعات اس عالمی کانفرنس کا حصہ تھے۔ واشنگٹن DC میں ہونے والے اس تیسرے سالانہ سربراہی اجلاس میں دنیا بھر سے آئے تقریباً 900 مندوبین نے شرکت کی، جن میں مذہبی اور سیاسی لیڈر، ماہرین تعلیم اور دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے لیڈرز بھی شامل تھے۔ بھارت میں مذہبی آزادیوں پر قدغنوں اور لوگوں پر تشدد کے واقعات پر بھی یہاں اس کانفرنس میں آواز اٹھائی گئی۔ دنیا بھر کے تمام ملکوں میں یہ حالات ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو پوری طرح سے فریڈم نہیں مل رہی ہے، ان کو آزادی نہیں مل رہی ہے، لیکن ہم انڈیا کا جو ایگزامپل ہے اس کو ہم بہت زیادہ خطرناک مانتے ہیں باقی دنیا کے تمام اور ممالک سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہونے لگ رہی ہے کہ یہ ہندو دیش ہے اور جبکہ ہندو صرف 80% ہے، 20% یہاں پہ مائنورٹیز ہیں، تو یہ تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے، اور پولیٹیکل کلاسز کو ہمیں پکڑ کر یہ بات کرنی پڑے گی، امریکہ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ منظور نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہاں جمع ہونے والے ماہرین کے مطابق گزشتہ 1 دہائی کے دوران مذہبی عدم برداشت تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے، اور اس کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کو یقیناً تقریباً 10-15 سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم نے حالیہ برسوں میں جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح جنوبی ایشیا میں اتنا نمایاں اور وسیع ہو گیا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں وہ نازیبا اور مذہبی طور پر نفرت انگیزی کا سامنا کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ صورتحال پاکستان اور بھارت کے علاوہ خطے کے دیگر ملکوں میں بھی ہے۔ اس اجلاس میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ سے آنے والے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں مذہب اور عقیدے کی آزادی کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کو اجاگر کیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔